الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ حاضرین کرام، محترم بزرگ اور دوستو، یہ بات کہ حالات کے تقاضے کے مطابق کچھ فیصلے کیے جائیں، اس کے لیے دلیل ہمارے پاس موجود ہے۔ شریعت کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث موجود ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا عدویٰ، کہ بیماری لگتی نہیں ہے، یہ بھی فرمایا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا فر من المجذوم کما تفر من الاسد، بھاگو مجذوم سے جیسے تم شیر سے بھاگتے ہو۔ اور ایک شخص آیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، یا رسول اللہ، میں ایک گھر میں منتقل ہوا اور وہاں رہنے لگا، تو وہاں گھر میں پہنچنے کے بعد میرا مال بھی کم ہوتا گیا اور میرے خاندان کے افراد بھی کم ہوتے گئے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذروھا ذمیمۃً، اس گھر کو چھوڑ دو، وہ مذموم ہے، مذموم ہونے کی حالت میں اس کو ترک کر دو، وہ گھر تمہارے لیے مناسب نہیں ہے۔ تو ایک طرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عدویٰ، اور دوسری طرف یہ کہ آپ نے فرمایا فر من المجذوم کما تفر من الاسد۔ تو ان احادیث سے حضرات محدثین کرام نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ لا عدویٰ جو فرمایا وہ اپنے ایمان کا تقاضا ہے، کہ ہمارا ایمان ہے کہ وہی ہوتا ہے جو اللہ رب العزت چاہتے ہیں، تو ہم کسی چیز کو مؤثر حقیقی نہ سمجھیں، کہ اللہ رب العزت ہی پر ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے، وہی سب کچھ کرتا ہے۔ ہاں، سد باب کے طور پر اپنے عقیدے کی حفاظت کے طور پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ کہیں ہمارا عقیدہ خراب نہ ہو جائے کہ فلاں بات کی وجہ سے، فلاں شخص کی وجہ سے، فلاں حالت کی وجہ سے یہ ہو گیا، تو اس بنا پر فرمایا فر من المجذوم کما تفر من الاسد، کہیں ہمارا یہ عقیدہ نہ ہو جائے کہ مجذوم سے ملنے کی وجہ سے مجھے یہ بیماری آ گئی، مجذوم سے ملنے کی وجہ سے مجھے بیماری آ گئی، اگر نہ ملتا تو پھر مجھے بیماری نہ آتی، تو کہیں یہ عقیدہ پیدا نہ ہو جائے۔ تو اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے عقیدے کی صحت کو بقا کے لیے فرمایا کہ مجذوم سے تم بھاگ جاؤ، مجذوم کے ساتھ نہ ملو۔ تو یہی حالت ہے آج کل کہ ہمارا عقیدہ تو ہے کہ سب کچھ اللہ رب العزت ہی کرتے ہیں، اس سے ہم سر منہ نہیں ہٹیں گے، اس عقیدے میں ذرا برابر کوئی لغزش اور کوئی ڈگمگاہٹ نہیں آئے گی۔ لیکن اپنے عقیدے کی حفاظت کے لیے اگر ہم اس سے بھاگتے ہیں، ایسے اسباب اختیار کرتے ہیں کہ کرونا وائرس ہم کو نہ لگے، ہم اس میں مبتلا نہ ہو، تو اس کے لیے اسباب اختیار کرنے کی اجازت ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کا مطلب یہی ہے۔ تو اس لیے اسباب کے طور پر اگر ہم یہ اختیار کرتے ہیں کہ ہم زیادہ جمع نہ ہوں اور مسجد میں کثیر تعداد میں اگر ہم جائیں گے تو ممکن ہے کہ ہم کو وہ بیماری لگ جائے، لیکن ہمارا عقیدے کے خلاف نہیں ہے، ہمارے عقیدے اور ایمان کے خلاف نہیں ہے۔ احتیاط کے طور پر، سد باب کے طور پر اگر ہم مسجد میں کم تعداد میں جاتے ہیں تو اس کی اجازت ہے، جیسا کہ آپ نے فرمایا فر من المجذوم۔ تو اس بنا پر ہم ان اسباب کو اختیار کرتے ہوئے اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ نماز سے پہلے جب وقت شروع ہو جاتا ہے تو اذان مسجد میں دی جائے گی،
اور دھیمی آواز سے اذان کہی جائے گی، مائک میں اذان دی جائے گی اور دھیمی آواز سے اذان دی جائے گی. لیکن دھیمی آواز سے اذان دینا، اس کی پابندی اس وقت ہوگی جب کہ ہم مسجد کے ذمہ داروں سے بار بار کہیں کہ آپ اپنے مؤذن کو بار بار یہ تاکید کرتے رہیں کہ دھیمی آواز سے اذان کہیں. تو ذمہ داروں سے کہا جائے، مسجد کے ذمہ داروں سے کہا جائے کہ بار بار مؤذن کو نماز کا وقت جب آ جائے، اذان کا وقت جب آ جائے تو صدر ہو، سیکریٹری ہو، کوئی ممبر ہو، مؤذن کو تاکید کرتے رہے کہ مائک میں اذان دے لیکن دھیمی آواز سے اذان دے. ہم نے اس سے پہلے فیصلہ کیا تھا کہ دھیمی آواز سے والیوم کم رکھ کر اذان دے، لیکن اس پر عمل نہیں ہوا. یہ اس لیے کہ ویسے ہی چھوڑ دیا گیا، کوئی کہنے والا ان کو یاد دلانے والا نہیں تھا. تو اس بنا پر مسجد کے ذمہ دار اگر کہتے ہیں تو کہیں، اور اذان کے بعد یہ بھی یہ اعلان کر دیں کہ اے لوگوں، آپ اپنے گھروں میں نماز پڑھ لیں، مسجد میں آنے کی فکر نہ کریں، مسجد میں آنے کی فکر نہ کریں، اپنے اپنے گھروں میں نماز پڑھ لیں. بلکہ مسجد کے جو مؤذن ہیں، امام ہیں، اور مسجد کا جو عملہ ہے وہ وہاں مسجد میں نماز پڑھ لیں. اور یہ شریعت کے خلاف نہیں ہے، یہ بھی شریعت کے خلاف نہیں ہے. اس لیے کہ ایک مرتبہ بارش زیادہ ہو گئی تھی، کیچڑ زیادہ تھا، اذان ہوئی لیکن مسجد میں آنا مشکل تھا، کیچڑ میں پھنسیں گے، پھسلیں گے، گریں گے، تکلیف ہوگی. تو اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کرنے کو فرمایا کہ الا صلوا فی الرحال، اپنے اپنے گھروں میں نماز پڑھ لو. تو وہ جو گرتا آدمی تو وہ انفرادی نقصان ہوتا تھا، اس کو وہ گرنے والے کو نقصان ہوتا، مار لگتا، گھسیرا لگتا یا تکلیف ہوتی، تو اس کا انفرادی نقصان تھا. لیکن آج کل کا جو ماحول ہے اور پھر یہ کرونا وائرس ہے، یہ اجتماعی ہے. ایک آدمی کی وجہ سے کئی لوگوں کو نقصان ہونے کا امکان ہے. تو اس کی بنا پر اگر ہم استدلال کرتے ہیں الا صلوا فی رحالکم، اس کی وجہ سے استدلال کر کے یہ اعلان کرتے ہیں، تو یہ اعلان کیا جا سکتا ہے. شرعی طور پر ہمارے لیے دلیل موجود ہے کہ آپ نے ایک انفرادی نقصان کے لیے اعلان فرمایا کہ اپنے اپنے گھروں میں نماز پڑھ لو. اور پھر یہ جو نقصان ہے کرونا وائرس کا، یہ اجتماعی نقصان ہے کہ ایک آدمی کی وجہ سے کئی آدمیوں کو نقصان پہنچنے کا امکان ہے. تو اگر ہم یہ اعلان کرتے ہیں اس کی بنا پر تاکہ اس کا سد باب ہو جائے، دوسروں کو زیادہ تکلیف نہ ہو، اجتماعی نقصان نہ ہو، تو اگر ہم یہ اعلان کرتے ہیں تو یہ کوئی ایمان کے خلاف نہیں ہے. یہ خوف اور ڈر کی بات نہیں ہے کہ ڈر کی وجہ سے ہم یہ اعلان کر رہے ہیں، نہیں، بلکہ ایک دلیل موجود ہے شرعی، تو اس کی وجہ سے ہم اعلان کر رہے ہیں تاکہ اجتماعی نقصان نہ ہونے پائے. تو ایک آدمی سے ایک زیادہ لوگ آتے ہیں تو پھر جیسے کہا جاتا ہے کہ نقصان زیادہ ہوتا ہے. تو اس بنا پر اگر ہم اعلان کرتے ہیں تم آپ لوگوں اپنے اپنے گھروں میں نماز پڑھ لو، تو اس کی گنجائش ہے. تو اس لیے نماز اذان دی جائے لیکن دھیمی آواز سے اذان دی جائے، بغیر مائک کے دینا ایسا نہیں ہے، بلکہ مائک ہی میں اذان دی جائے لیکن دھیمی آواز سے اذان دی جائے. اور پھر نماز جماعت کے ساتھ ہو مسجد میں، لیکن جماعت امام اور مؤذن اور دوسرے جو عملہ ہے اور اس میں کام کرنے والے جو ہیں وہ نماز پڑھ لیں اور لوگ سب اپنے اپنے گھروں میں نماز پڑھ لیں. تو ایسی صورت میں یہ دوسرے اجتماعی نقصان بھی نہیں ہوگا اور پھر حکومت کے خلاف ورزی بھی نہیں ہوگی، حکومت کے خلاف ورزی بھی نہیں ہوگی. اس بنا پر ہم اعلان یہ کرتے ہیں تمام علماء کرام کے ساتھ مل کر کہ اس طریقے سے اگر یہ اعلان ہوگا تو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا، نقصان نہیں ہوگا اور شریعت کے خلاف بھی نہیں ہوگا، شریعت کے خلاف بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ. تو اس لیے اس پر پابندی کر لیتے ہیں تو زیادہ بہتر ہے.
لیکن یہ جو اعلان ہے وہ ہمیشہ کے لیے اعلان نہیں ہے کہ اس کے بعد اذان ایسی دی جائے گی دھیمی آواز سے اور کبھی اس کے بعد مسجد میں آنا نہیں، بلکہ 31 مارچ تک جو حکومت کی طرف سے اعلان ہوا ہے اس وقت تک ایسا کیا جائے گا، اس وقت تک ایسا کیا جائے گا کہ لوگ اپنے اپنے گھروں میں نماز پڑھ لیں اور پھر مسجد سے ایسا یہ اعلان ہوگا تو اس کی پابندی کر لیں گے. پھر 31 مارچ کے بعد دیکھا جائے گا، جو اگر خدا کرے کہ اس کے بعد یہ قانون نکل جائے اور پھر اللہ رب العزت اس مرض کو دفع فرما دے اور ختم فرما دیں اور اس قسم کے اعلان کی ضرورت اور ہم پر جو مرض کا جو خوف طاری ہے اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے اس مرض سے اور پوری دنیا کے اندر سے اللہ رب العزت اس مرض کو ختم فرما دے اور خصوصاً ہمارے ملک سے جلد اس مرض کو ختم فرما دے. کسی کو کوئی خوف نہ ہو. دعا کرتے رہیں، استغفار کرتے رہیں، اللہ رب العزت سے مانگتے رہیں، ضرور اللہ رب العزت ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا اور اس نقصان سے ہماری حفاظت فرمائے گا. 31 مارچ تک یہ اعلان ہے.